پھر تیسری دلیل دیتے ہیں وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے تمہیں اس میں بسایا۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے زمین کو ہمارے لیے اس قابل بنا دیا کہ ہم اس زمین میں رہ سکیں، ورنہ زمین کے بعض حصے ایسے ہیں جہاں پر انسان نہیں بچ سکتے، انسان نہیں رہ سکتے۔ وہ حصے جو بہت گرم ہے، جہاں پر لاوا ہر وقت پک رہا ہے، وہاں پر کوئی انسان تو کیا کوئی جانور بھی وہاں پہ نہیں رہتا۔ اور وہ حصے جو بالکل برفانی ہیں، انٹارکٹیکا کے علاقے، تو ان میں بھی کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ بلکہ جس خطہ زمین پہ ہم رہ رہے ہیں اس میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں جاری ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنایتوں کو روک لے تو پھر بھی انسان اس زمین پہ نہیں بچ سکتا۔ بارش کو روک لیتا ہے وہ تو قحط پڑ جاتا ہے، اور جب قحط پڑ جاتا ہے لوگ بھوک سے مرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس کا فضل ہے کہ بارش برساتا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ زمین کو اس نے اس قابل کر دیا جس میں ہم رہ سکے۔ تو فرمایا کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، وہ الہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، وہ وہی ذات ہے جو زمین میں آباد کرنے والی ہے۔ ورنہ دیگر لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم نے انسانوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، لیکن جب اس کا حکم آتا ہے تو آپ دیکھیے جاپان دنیا کا جدید ترین ملک ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ طوفان کا رخ کیا تو اب 7 لاکھ انسانوں کو موو ہونا پڑا اس جگہ سے، اس طوفان کی وجہ سے۔ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اپنی مشینیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا وہ۔ آپ سوچ رہے اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر آپ کو اپنا گھر خالی کر کے جانا پڑے تو آپ کو کیا کیا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو اس طرح ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا چھوڑا ہوگا اور کیا کیا نہیں چھوڑا ہوگا۔ تو اب اس نے اس کو رہنے کے قابل بنایا ہوا ہے، تو یہ اسی کا کرم ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ کہ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو جاپان والوں کو اپنی زمین خالی نہیں کرنی پڑتی۔ اس طرح USA میں ایک جگہ پہ اللہ نے عذاب نازل کیا جہاں پر اغلام بازی ہوتی تھی، ہم جنس پرستی ہوتی تھی، تو ان لوگوں کو اپنے سارے علاقے کو خالی کرنا پڑ گیا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو جہاں پر چاہتا ہے وہ بسا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ فاستغفروہ، تم لوگ سب کے سب اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اس سے معافی چاہو کہ تم اتنے عرصے گناہوں میں مبتلا رہے، تم کفر میں مبتلا رہے، اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، تو اللہ کے حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے تم اس سے معافی مانگو پہلے، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو۔ یعنی پہلے تو اپنی غلطی پہ کہ تم نے بتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، اس گناہ پہ معافی مانگو، پھر ان بتوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ جس طرح مشکل اوقات میں ہر معاملے میں عبادت کے وقت اپنے بتوں کو یاد کرتے تھے، اس طرح آپ خدا کو یاد کرنا شروع کرو، اس طرح آپ خدا کا ذکر کرنا شروع کرو، بلکہ ان بتوں سے زیادہ خدا کا ذکر کرو۔ تو یہ توبہ کرنا ہوا، خدا کی طرف رجوع کرنا ہوا۔ ان ربی قریب مجیب، اور بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعا کو سننے والا ہے۔ تو یہ بڑی تسلی دی ہے انسانوں کو۔ عام آدمی کا تصور یہ ہے کہ میں تو رب سے بہت دور ہوں، وہ میری کہاں سنے گا۔ تو بتا دے کہ نہیں، تو دور ہے لیکن تیرا رب تو قریب ہے، تو اس کو پکار، اس سے دعا مانگ، تو دعا مانگ، وہ تیری دعا کو بھی قبول کر لے گا۔ مگر اس سے پہلے 2 شرطیں بیان کر دی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، پھر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔